توقع ہی بے سود تھی کہ ان کے سامنے غزل کا جو ماڈل تھا انہوں نے اسی کے مطابق شاعری کی، لہٰذا جیسے اشعار کہہ سکتی تھی ویسے ہی کہے، زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہہ سکتی تھی ایک طبع بدلہ کا شعر ہے، سنا کر مجھ کو باتیں غیر سے کرتی ہو بہتر ہے، میں بدلہ لے کے چھوڑوں گی میرا جو نام بدلہ ہے۔ 1857 میں ہندوستان پر انگریزی راج اور اس کے بعد مخصوص حالات میں سیاسی، سماجی اور تعلیمی اصلاح کے لیے سر سید احمد خان کی مساعی سے وابستہ مقاصد و محرکات، نزاعات اور ثمرات سے سب آگاہ ہیں، اس لیے اعادے اور تکرار سے بچتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے ملک میں ذہنی نشت و ثانیہ کے جس عمل کا آغاز ہوا وہ مستقبل کے لیے بھی دور رس نتائج کا حامل ثابت ہوا۔ ادب کو قومی مقاصد کے لیے مخصوص قرار دیتے ہوئے گل و بلبل کی فرسودہ شاعری کے برعکس مثبت ملی مقاصد کو اہمیت دی جانے لگی، جبکہ نئے زمانے کے تقاضوں سے عہدہ براہی کے لیے تعلیم کی طرف بھی توجہ دی گئی۔ جیسے جیسے ملک میں تعلیم ہوتی گئی عورتوں کی تعلیم کا گراف بھی اونچا ہوتا گیا۔ یہ ناممکن تھا کہ تعلیم یافتہ عورت تخلیقی مسائل سے باز رہتی، لہذا تعلیم کی مناسبت سے قلم کار عورتوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اس ضمن میں ان ادبی جرائد کی خدمات کا بطور خاص تذکرہ ہونا چاہیے جنہوں نے باپردہ عورتوں کی تخلیقی حص کی تشکیل کے لیے ایک ذریعہ مہیا کیا۔ ان میں سے بعض پرچے صرف خواتین ہی کے لیے مخصوص تھے۔ اس ضمن میں سید احمد کے اخبار النساء دہلی 1 اگست 1884، شیخ محمد اکرم کے عصمت دہلی 15 جون 1908، منشی محبوب عالم کے شریف بی بی لاہور جولائی 1909، سید ممتاز علی کے تہذیب نسواں لاہور 1 جولائی 1898، شیخ عبداللہ کے خاتون علی گڑھ جنوری 1904 اور علامہ راشد الخیری کے سہیلی دہلی ستمبر 1915 جیسے جرائد خصوصی تذکرہ چاہتے ہیں۔ ان جرائد کی بدولت ایک تو ادب کی گھر کی چار دیواری کے اندر رسائی ہو گئی۔ خواتین کے ذوق ادب کی ترویج کے ساتھ ساتھ ان جرائد نے خواتین کو چھپنے کی سہولت بھی مہیا کی۔ شاعرات کی شعری جب عورت نے قلم سنبھالا تو اسے اس معاشرتی ٹیبو کا سامنا کرنا پڑا جو عورت کو ہر لحاظ سے مستور رکھنا چاہتا تھا، لہٰذا اس صحت کی بیشتر خواتین نام کا مخفف استعمال کرتی تھیں، جیسے زے خین خے شین۔ یہ فاطمہ حسن نے اس پر پورا تھیسس لکھا ہے، بہت اچھی کتاب، اس میں بڑی معلومات بھی ہیں۔ یا پھر مسز بیگم بنت والتا، مسز عبدالقادر، بنت قمر وغیرہ بن کر لکھتی۔ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ عورت کے بارے میں عمومی رویے میں بھی تبدیلی آتی گئی اور عورت نے بطور تخلیق کار اپنا نام استعمال کرنا شروع کر دیا۔ دراصل یہ ترقی پسند تحریک اور اس سے وابستہ جرائد تھے جنہوں نے عورت کو مساوی درجہ دیتے ہوئے بحیثیت عورت اسے اس کا حق دیا۔ اسے یوں سمجھیے کہ اگر ترقی پسند کی تحریک نہ ہوتی تو عصمت چغتائی کا لحاف نہ چھپ سکتا تھا۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو ماضی کے برعکس آج کی شاعرہ مردانہ مشاعرے میں ترنم سے غزل سرا ہوتی ہے، کتاب پر تصویر چھپاتی اور کتاب کی تقریب رونمائی کرتی ہے۔ اب وہ لکھنے میں بھی آزاد ہے، جس موضوع پر جس انداز و اسلوب میں چاہے لکھ سکتی ہے۔ پاکستان جیسے بنیاد پرست اور ذہنی طور پر پسماندہ ملک میں خود شناسی کے لیے شاعرات کی تخلیقی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ یہاں تو ہنوز بھی شوہر یا ساس اجازت نہ دے تو عورت ملازمت نہیں کر سکتی، اور جہاں شعر و شاعری کو بے حیائی تصور کیا جاتا ہو تو ان حالات میں خواتین کا بطور شاعرہ یا تخلیق کار خود کو تسلیم کرانا واقعی ایک نوع کا جہاد ہے کہ بقول سائمہ علی تم کو تو قتل بھی جائز ہو بنام غیرت، میں اگر شعر بھی کہہ دوں تو بغاوت ٹھہرے۔ 19ویں صدی کے اواخر سے خواتین کے لیے مخصوص جرائد نے تعلیم یافتہ عورتوں کے لیے اظہار کا ذریعہ مہیا کر دیا، تو عورتوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نثر اور شاعری میں اپنے جوہر دکھائے۔ اگر قدیم ادبی جرائد کی فالوں سے گرد جھاڑ کر دیکھا جائے
تو یقیناً بہت کچھ برآمد ہو سکتا ہے۔ شاید اس عہد کی خواتین کی شاعری آج کے ادبی ذوق کی تسکین نہ کر سکے، لیکن ان شاعرات کی شاعری کی تاریخی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ماضی کی شاعرہ حال کی شاعرہ کے لیے زیادہ تراش ثابت ہوئی۔ محمد جمیل احمد ایم اے کی مرتبہ تذکرہ شاعرات اردو بریلی 1944 میں 219 شاعرات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس زمانے کے تعلیمی اور سماجی حالات کے لحاظ سے یہ تعداد خاصی مروب کن ہے۔ بقول محمد جمیل احمد، موجودہ مجموعے میں صرف عفت مآب خواتین کو شامل کیا گیا ہے۔ ان میں شاہدان بازاری کے اشعار و حالات پیش نہیں کیے گئے۔ اس کا سبب یہ نہیں کہ شاہدان بازاری کا شمار عورتوں میں نہیں یا ان کے جذبات قابل اعتنا نہیں، اس کے کئی سبب ہیں اور ان کے مداحوں میں سے کسی نے ان کے نام سے کہہ دیا ہو۔ شاہدان بازاری کے کلام کا زیادہ تر حصہ فحاشی و ابتذال پر مبنی ہے۔ تذکرہ شاعرات کا مطالعہ کیا تو یہ دلچسپ صورت نظر آئی کہ ہماری آج کی ادا بدعیونی صاحبہ اس زمانے میں ادا جعفری کے طور پر اس انتخاب میں شامل تھی، اور ایک یورپین خاتون مس فلورا سارکس شریر کے نام بھی ملتے ہیں۔ شاعرات کی فہرست سے دو باتیں یہاں ہیں۔ اول، شاعرات نے نام کی پردہ بوشی نہیں کی، اور دوم، جن شاعرات کے ناموں کے ساتھ شہر لکھے ہیں ان سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ زبان کے مراکز دہلی اور لکھنؤ کے متوازی دیگر شہروں کی خواتین بھی داد سخن دے رہی ہیں۔ فصیح بلخی نے بھی تذکرہ نسوان ہند کے نام سے شاعرات اور دیگر نامور خواتین کے بارے میں ایک تذکرہ مرتب کیا جو پٹنہ سے 1956 میں شائع ہوا۔ اس میں 286 شاعرات کا ذکر ہے۔ جہاں تک پاکستانی شاعرات کی تخلیقی کاوشوں کا تعلق ہے تو یہ دعویٰ بے جا نہ ہوگا کہ ہماری شاعرات معیار اور مقدار کے لحاظ سے مرد معاصرین سے کسی طرح بھی کم عیار نہیں۔ اگرچہ شاعرات کی کوئی کتاب مدون نہ کی گئی، لیکن اگر ایسا کام ہو سکے تو شاعرات کی تعداد سینکڑوں تک جا سکتی ہے۔ پاکستانی شاعرات کا خاص موضوع عورت، جسم و جاں، تشخص، ذات و صفات اور اپنے ہونے کا احساس کرانا ہے۔ عورت کی تصویر کشی میں شاعرات نے انداز و اسلوب بدل بدل کر پرمعنی شاعری کی ہے۔ بعض نے تیبوز بھی توڑے ہیں، بعض واشگاف ہو گئیں، اور بعض نے رمزیہ انداز اپنا کر اشاروں کنایوں سے کام لیا۔ تقریباً سبھی شاعرات کے ہاں جذباتی تشنگی، اس کی پیدا کردہ فرسٹریشن کا بھی کامیاب اسلوب میں اظہار ملتا ہے۔ پاکستانی شاعرات کی شاعری کا مطالعہ کرنے پر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری شاعرات تعداد اور معیار کے لحاظ سے کسی سے بھی کم نہیں ہیں، بلکہ یہ دعویٰ بھی کیا جا سکتا ہے کہ سینئرز اور اچھی شاعرات کا منتخب کلام شاعری کے کسی بھی معیار پر پورا اتر سکتا ہے۔ صرف چند شاعرات کے نام پیش ہیں، اور ایسی شاعرات ہیں جو صاحب اسلوب ہیں، بات کرنے کا سلیقہ جانتی ہیں اور مخصوص طرز اظہار کی حامل بھی ہیں۔ ادا جعفری، زارا نگار، پروین شاکر، کشور ناہید، فہمیدہ ریاض، شبنم شکیل، بشرا اعجاز، فاطمہ حسن، شاہدہ حسن، سمینہ راجہ۔ میں آنچل شماری نہیں کر رہا، صرف دیکھ کے چند چاولوں کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ اردو کے ضمن میں اب تک صرف شاعرات کا تذکرہ ہوا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خواتین نے صرف شاعری سے ہی اردو زبان ادب کی خدمت کی۔ ایسا نہیں، خواتین نے جب ایک مرتبہ قلم کے بارے میں اعتماد حاصل کر لیا تو پھر انہوں نے تمام اصناف ادب میں اپنے تخلیقی جوہر دکھائے۔ صحافت، ڈرامہ، ناول، افسانہ، تنقید، تحقیق، ہر شعبے میں اپنی انفرادیت کا اظہار کیا۔ صرف چند اسماء سے خواتین کی کاوشوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ افسانہ نگار نقاد ممتاز شیریں، شاعرہ مترجم کشور ناہید، شاعرہ نقاد شاہین مفتی، افسانہ نگار اور کالم نگار زاہدہ انا، افسانہ نگار اور کالم نگار بشرا اعجاز، شاعرہ اور نقاد فاطمہ حسن، جبکہ ڈاکٹر ایم سلطانہ، ڈاکٹر عظمیٰ فرمان اور ڈاکٹر ربینہ ترین نے تحقیق کے شعبے میں فعال ہیں۔ ادھر مرحب صاحبہ نے بھی متنوع مضامین میں جوہر دکھائے ہیں۔ یہ صرف چند نام ہیں،
ان کے متوازی صحافت میں بھی خواتین اپنے ہونے کا احساس کرا رہی ہیں. چنانچہ مسرت جبین، زاہدہ نا، کشور ناہید، بشریٰ اعجاز اپنے اپنے انداز و اسلوب کے لحاظ سے کامیاب کالم نگار قرار دی جا سکتی ہیں. ٹیلی ویژن ہے تو ڈرامہ نگاری نے فروغ پایا، اور ضمن میں بھی خواتین کسی سے کم نہیں. حسینہ معین، فاطمہ ثریا، بجیہ، بانو قدسیہ، نور الہدیٰ اشاد نے مرد، عورت اور عصری صورتحال کے حوالے سے کامیاب اور یادگار ڈرامے قلم بند کیے. اردو فکشن کے سلسلے میں بھی خواتین نے خاطر خواہ کامیابی حاصل کی. حجاب امتیاز علی سے چلیں تو ممتاز شیریں، خدیجہ مستور، ہاجرہ مسرور، بانو قدسیہ، رضیہ فضیہ احمد، زاہدہ حنا، بشریٰ اعجاز، فرخندہ لودھی، الطاف فاطمہ، جمیلہ ہاشمی، خالدہ حسین. فکشن کے ضمن میں بیشتر خواتین نے حقیقت نگاری کا اسلوب اپنا کر زندگی، اثر، سیاست، مرد عورت کے نفسیاتی مطالعے اور عمرانی صورتحال کا تجزیاتی مطالعہ کیا اور خوب کیا. یہ چند نام جو لکھے صرف پاکستان سے حوالے سے ہیں. اگر بھارتی خواتین کو بھی شامل کر لیں تو شاعری، ناول، افسانے میں متعدد کاداور خواتین کے اسماء کی روشن کہکشان نظر آتی ہے. آج بحیثیت تخلیق کار عورت جس مقام پر نظر آتی ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے عورت نے طویل سفر طے کیا ہے. ایسا سفر جس میں دو چار نہیں بلکہ بہت زیادہ سخت مقام آئے. پاکستان جیسے بنیاد پرست معاشرے میں تو عورت ٹیبوز کی دلدل میں پھنسی نظر آتی ہے. جہاں عورتوں کو زندہ گاڑ دیا جائے، جہاں حاملہ عورت کتوں کی غذا بنے، جہاں عورت تلوار یا قرآن مجید سے بیاہ دی جاتی ہو، وہاں عورت کا خودشناسی کی منزلیں طے کر لینا آسان نہ تھا. لیکن عورت نے یہ کر دکھایا، اس لیے کہ اس کے پاس تخلیق کار کا ید بیضا ہے. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر سلیم اختر خواتین تخلیق کاروں کی گمنامی سے ناموری تک کی داستان بیان کر رہے تھے. خواتین و حضرات، ہمارے اگلے مقرر آپ جانتے ہیں کہ بھارت سے تشریف لائے ہیں. کل سے مختلف موضوعات پر آپ ان کے خیالات سنتے رہے ہیں اور اندازہ کر چکے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہتے، چاہے وہ کتنی ہی کھری بات کیوں نہ ہو. بہت سینئر شاعر ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ بھارت کے شاعر ہونے کے باوجود آپ کا شمار ان شعراء میں ہوتا ہے جو پرفارمنس کے ملمے کے بغیر بھی مشاعروں میں پسند کیے جاتے ہیں. آپ کی شاعری پسند کی جاتی ہے. ذہن جدید جیسے رجحان ساز ادبی جریدے کے مدیر ہیں، اور دستاویزی فلمیں بھی آپ نے بہت اہم بنائی ہیں، اسکرپٹ پر بھی کام کیا ہے. ایک ایسے زمانے میں رہتے ہوئے جہاں پر مغرب میں والٹیئر جیسا معروف اور پڑھا لکھا آدمی اپنی دوست دوشاتلے کے بارے میں یہ کہے کہ یہ بہت ذہین ہے مگر بیچاری عورت ہے، تو دیکھتے ہیں کہ مشرق میں زبیر رضوی صاحب خاتون تخلیق کار کے بارے میں کیا کہتے ہیں.